الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی دعوت دیتا ہے، کوئی نیک کام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو کوئی برے کام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور نیک عمل کرو، تو کوئی کہتا ہے کہ چلو شراب پیے چل کے غلط کام کرتے ہیں اور گندی چیزیں دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسا کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ آپ صرف اور صرف لوگوں کو نیک عمل کی دعوت دو اور انہیں برائی سے روکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انسان کو نیک عمل کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے، لیکن آج میری نظر میں صرف اور صرف وہ تبلیغی جماعت ہے، پر لوگ اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں تو میرے بھائی تو تم بھی تو کچھ کرو کہ صرف تمہیں بولنا آتا ہے۔ وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، پھر بھی ان نے دنیا میں کتنے لوگوں کو، جتنے برے برے لوگ تھے ان کو آج اللہ کا ولی بنا کے چھوڑا ہے۔ تم نے کیا کرا ہے؟ بس بیٹھ گئے، کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، تبلیغی جماعت یہ ہے وہ ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا تبلیغی جماعت پہ بات کریں، ہم بات کچھ اور لے کے چلے تھے، لیکن آج کے دور میں صرف اور صرف جو لوگوں کو ہدایت کا کام کر رہی ہے وہ صرف اور صرف تبلیغی جماعت ہے۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو کسی گمراہی وضاحت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، ہم لوگوں کو صرف اور صرف لوگوں کو نیک باتیں بتانی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے کچھ برائی پھیلائی اور لوگوں نے اس پر عمل کرا تو جتنا گناہ اس کرنے والے کو ملا ہے اتنا ہی گناہ جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں یا وہ ذریعہ بنا ہے، تو میرے بھائی اتنا گناہ اس انسان کو بھی ملتا ہے جو برا عمل پھیلاتا ہے دنیا میں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ اس کے جو بھائی یا اس کے کوئی دوست، یہ جو واقعہ ہے وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، یہ ایسے ہی واقعہ ہے، بھلے وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو ہمیں یہ بھی نہیں پتا، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ جھوٹے کیوں نہ ہو لیکن ان سے جو سبق ملتا ہے وہ بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ اس کا انتقال ہوا تو وہ کسی کے خواب میں آیا تو اس سے پوچھا گیا، میرے بھائی آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے بولا کہ ہم کو 2 فرشتے لے کے گئے اور ہم کو کھڑا کرا، کھڑا کرنے کے بعد میری نیکی اور میرے اعمال ترازو میں تولے گئے، تو میرے جو نیکی تھی وہ 1000 نیکی تھی
اور جو میرے گناہ تھے وہ میرے گناہ تھے 9,099، مطلب 999، ایک گناہ کم 1,000۔ تو فرشتے بولے کہ تمہاری ایک نیکی زیادہ ہے، تمہارے 999 گناہ ہیں، تمہارے ایک نیک عمل زیادہ ہے، تم کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو وہ جنت میں جانے لگا، تو ایک دوسرا فرشتہ آیا، اس نے اس کو روک لیا، بولا آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ بولا کیوں؟ تو اس کا جو ترازو تھا، جو گناہ والا ترازو تھا، وہ اوپر ہونے لگا، اس کا وزن زیادہ ہو گیا، اور جو نیکی والا وہ تھا ترازو، وہ نیچے ہونے لگا۔ تو فرشتوں نے بولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس فرشتے نے بتایا کہ یہ دنیا میں اس نے انٹرنیٹ پہ، اس نے اپنی ویب سائٹ پہ یا کچھ بھی اس نے وہ غلط کام پھیلایا تھا، ابھی اس کا وہ غلط کام ایک انسان نے دیکھا ہے اور اس کا ایک گناہ بڑھا دیا گیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اگر آپ کوئی انٹرنیٹ پہ گانے ڈالتا ہے، کوئی فوش چیزیں ڈالتا ہے، جو دیکھتے ہیں ان کو بھی گناہ ملتا ہے، لیکن جو اس کے اصل حقدار ہیں، جنہوں نے اس کو بنایا، جنہوں نے اس کو پوسٹ کیا، اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کو گناہ ملتا ہے، اور اس کو گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ گناہ ملتا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی آپ برائی پھیلا رہے ہو، اور جو لوگ اس برائی کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی کے پاس آتی ہے وہ اس کو دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، اس کو شیئر کر دیتا ہے، پھر وہ اور اس کے پاس بھیجتے، وہ دھیرے 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 پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے وہ چیز، اور اس کا گناہ کس کے اوپر جاتا ہے؟ صرف اور صرف اس انسان کے اوپر جس نے یہ برا عمل ڈالا ہو۔ تو اس انسان کو جنت سے ہٹا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ واقعہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، لیکن جو اس سے سبق ملا ہے وہ ہم مسلمانوں کی آنکھ کھولنے والا سبق ملا ہے، کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو انسان اپنے موبائلوں پہ گانے ڈالتا ہے، گندی چیزیں ڈالتا ہے، بےہودہ چیزیں ڈالتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، ان کو تو گناہ ملتا ہے، لیکن جو اس کے اصل حقدار ہیں، جو اس کو ڈالنے والے ہیں، ان کو اس سے زیادہ گناہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی صرف اور صرف عمل کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، نبی کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ بس۔ اس لیے اگر تم نے کسی انسان سے بولا کہ آپ نماز پڑھو، آپ روزے رکھو، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرو، آپ کہتے رہے، کوئی نہیں سن رہا، ایک انسان نے سن لی آپ کی بات، اس نے چلو ٹھیک ہے یہ بات صحیح کہہ رہے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نبی کے طریقے پر چلنا چاہیے، اللہ کے حکم اللہ کی مان کے چلنا چاہیے، تو اس نے آپ کی بات سنی، تو اس کے دل میں کچھ احساس ہوا، اس نے اپنے بارے میں کچھ سوچا، وہ نیک عمل پہ لگ گیا، اب وہ عمل کر رہا ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے۔ آپ مر گئے، چلے گئے قبر کے اندر، وہ نماز پڑھے گا جو آپ نے اس کو سکھائی، وہ نبی کی سنتیں زندہ کرے گا جو آپ نے اس کو بتائی تھی، کہ میرے بھائی بیٹھ کے پانی پیو، دیکھ کے پانی پیو، باتھ روم میں سر ڈھانک کے جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، اچھا سلوک کرو، سلام پھیلاؤ اور پیار محبت پھیلاؤ۔ اب وہ آپ کی باتیں عمل کرے گا، اور آپ تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہ زندہ ہے، وہ تمہاری ہی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہا ہے، تو میرے بھائی آپ کو بھی ثواب پہنچے گا اس کا۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم جتنا مانگو ہم تم کو دیں گے، پر کوئی مانگنے والا بھی تو چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے قرآن پڑھی، قرآن کی ہم نے ایک آیت پڑھی، اور رشتہ دار کتنے ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، بڑی امی ہیں، نانی ہیں، بہت رشتہ دار ہیں، اور آپ کو صرف اور صرف ایک سورت آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے پڑھ لی، اور آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ سورت تو اتنی چھوٹی ہے، اور رشتہ دار تو بہت ہیں میرے، تو اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ میرے بھائی تم صرف نام بولو، اس کو کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، تم صرف نام بول دو بس، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ، میری دادی، میرے دادا، میری نانی، میری چاچی، میری بڑی امی،
जो भी दुनिया से चले गए हो, बस तुम नाम बोलो। सोचने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि अब तुम सोचो, अब तुम कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। सूरत इतनी छोटी थी और लोग इतने हैं, पता नहीं सवाब पहुंचा भी होगा कि नहीं पहुंचा होगा। उसकी टेंशन मत लो, आप बस पढ़ो और बख्श दो, बस उनको सवाब पहुंच गया। और जिसका जिसका तुमने नाम लिया अल्लाह सबको पहुंचा देता है। अगर तुमने ये किया कि अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी इंसान इंतकाल फरमा गए सबको सवाब पहुंचा दे, और चाहे तुमने एक ही सूरत पढ़ी हो तो अल्लाह सबको सवाब पहुंचा देता है, उसके सवाब में कोई कमी नहीं है। हम लोग जो सोचते हैं वो शैतान होता है जो हमें बलगलाता है, कहता सूरत इतनी छोटी थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 आयत हैं इसमें, और मरने वाले 30 हैं, तो कैसे सवाब पहुंचेगा? ये मत सोचो, बस पढ़ो और पहुंचा दो उनको सवाब, सबको सवाब मिल जाता है मेरे भाई। इसलिए कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो हमने बात लेके चले थे, सिर्फ और सिर्फ नेक अमल की तरफ बुलाओ और बुराइयों से रोको। अगर तुम्हारे कहने से अगर एक इंसान भी गलत काम से रुक गया, कोई शराब पीता था तो कोई गंदी फिल्में देखता था, कोई बेहुदा हरकतें करता था, अगर वो तुम्हारे बात से अगर बच गया बुराई से तो तुम कामयाब हो गए समझो। वो जितना भी करेगा अल्लाह तुमको भी सवाब पहुंचाएगा। तुम एक जरिया बने हो उसको नेक बनाने में, तुम्हारा किरदार तुमने अदा किया अपना, उसको तुमने बताया कि ये हमारे नबी ने मना किया है और ये मना नहीं किया है, उसके समझ में आ गया कि हाँ ये सही बात बता रहे हैं। आपको भी सवाब मिलता रहेगा और आपके मनने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा। इसलिए मेरे भाई, हम मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ लोगों को अच्छाई की दावत दें, दीन इस्लाम की दावत दें और बुराइयों से रोकें। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम मुसलमानों को नेक काम की अमल की तौफीक दे और बुरे कामों से मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।